گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نے آرٹ بورڈ اور اس میں استعمال ہونے والے ٹولز یعنی ہتھیاروں کو تفصیلی دیکھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 6 آرٹ بورڈ نظر آ رہے ہیں اور یہ آرٹ بورڈ کے ورک سپیس پینل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ پینل نظر نہیں آئے تو بہت آسان طریقہ ہے، ونڈو میں جا کر آرٹ بورڈ کو منتخب کیجئے اور یہ پینل آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر 6 آرٹ بورڈ ہے، 6 آرٹ بورڈ جس پر 6 مختلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک ڈیزائن کا جب سائز دیکھا جائے، اس کی پراپرٹیز میں جاتے ہوئے تو یہ ہمارے لیے A4 کے پیج کا ایک سائز ہے جو کہ پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آرٹ بورڈ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے السٹریٹر میں ایک سے زیادہ صفحات پر مشتمل کوئی ڈیزائن بنانا ہے تو آرٹ بورڈ کا استعمال کیجیے۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی کتاب ڈیزائن کرنی ہے تو اس کا مین پیج ہوگا، اس کے کنٹینٹ ہوں گے، اس کے بعد کے اندر کے صفحات ہوں گے، تو اس کے لیے میں آرٹ بورڈز استعمال کروں گا۔ یا اگر آپ نے کوئی فلائر یا بروشر بنانا ہے اور اس کا ایک مین پیج ہے، اس کا انر پیج ہے، اس کے 2 سائیڈڈ پیجز ہیں، تو اس کے لیے آرٹ بورڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر جس آرٹ بورڈ کو منتخب کیا جاتا ہے تو اگر میں کنٹرول P سے پرنٹ کی کمانڈ کی طرف جاتا ہوں تو وہ آرٹ بورڈ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے سارے آرٹ بورڈ کو پرنٹ کرنا ہے یا رینج 1 سے لے کے کتنے تک کے آرٹ بورڈ کو میں نے پرنٹ کرنا ہے۔ اگر میں 1 سے لے کے 1 تک کو پرنٹ کرتا ہوں تو یہ پہلے آرٹ بورڈ کو پرنٹ کرے گا، یا میں چاہتا ہوں پہلے 2 آرٹ بورڈ پرنٹ ہو جائیں تو 1 سے لے کے 2 تک کے آرٹ بورڈ کو منتخب کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ پرنٹ آ جائے گا۔ ابھی چونکہ یہاں پر پرنٹر نہیں ہے اس لیے یہاں پر اس کا پریویو نہیں آتا، ورنہ اس کا پریویو آتا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیویگیشن کے بٹن بھی موجود ہیں جو کہ آرٹ بورڈ کے اس پرنٹ پریویو کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو لسٹ آ رہی ہے آرٹ بورڈ کی، تو اس میں سے اگر میں کسی آرٹ بورڈ کو منتخب کرتا ہوں اور اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آرٹ بورڈ ہمارے سامنے اسکرین پر فل سائز ہو کر آ چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر میں یہ آرٹ بورڈ کے کچھ نام دیے ہوئے، اس آرٹ بورڈ کے دیکھیے میں نے جب اس کے نام کے باہر آ کر کلک کیا تو تب یہ جا کر زوم ہوگا، لیکن اگر میں نام کے اوپر جا کر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ آرٹ بورڈ کے ری نیم کر سکتے ہیں۔ مثال طور پر میں اس کو نام دیتا ہوں بلیو 3 کا، ٹھیک ہے، تو یہ اب ری نیم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر میں اس کے نام کے باہر آ کر ڈبل کلک کرتا تو یہ والا آرٹ بورڈ زوم ہو کے میرے سامنے آ جاتا۔ اسی طرح ہم آرٹ بورڈ کو ری آرڈر کر سکتے ہیں موو اپ موو ڈاؤن کے ذریعے سے۔ صحیح ہو گیا۔ اب اگر دیکھیں تو یہاں پر اس کے جو آرڈر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا۔ اب چونکہ ہم نے آرٹ بورڈ 4 کو اوپر کر دیا تھا اور آرٹ بورڈ 3 نیچے آ چکا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کے آرڈر تبدیل نہیں ہوئے۔ اس کے لیے یہاں پر سیدھی اوپر کی جانب 3 لائن والا ایک مینیو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر سب سے نیچے والا جو ہمارے پاس ایک آپشن ہے ری ارینج آل آرٹ بورڈز، اس پر جا کر میں اوکے کا بٹن دباتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا، آپس میں 1 2 کے بعد 4 آ چکا ہے، 3 نے آنا تھا تو یہ اپنی باری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جبکہ اس نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ یہ نمبر آف کالم اس نے 2 کر دی ہے۔ میں 3 کرنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گا کہ 1 2 اب 4، دیکھیں ہماری جو باری ہے 1 2 کے بعد 4 آرٹ بورڈ کی باری ہے، تو اسے 1 2 کے بعد 4 آرٹ بورڈ کر دیا، اس کا آرڈر 3 کے ساتھ بدل دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس ترتیب کو میں واپس لے آؤں، تو 3 سے بلیو 3 کو میں منتخب کرتے ہوئے اس کو اوپر کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں ری ارینج آرٹ بورڈ پہ جا کر اوکے کا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھتے ہیں اب یہ ترتیب اپنی جگہ پر واپس آ چکی ہے، 1 2 3 کے بعد چوتھا آرٹ بورڈ آ چکا ہے۔
اب اگر اسی طرح ہم نے آرٹ بورڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی آرٹ بورڈ کو جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے منتخب کر کے یہاں پر نیچے سے ایک ٹوکری کا آئیکن نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ماؤس دے جائے تو ڈیلیٹ آرٹ بورڈ لکھا آتا ہے، اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمارا جو آرٹ بورڈ پر موجود ڈیزائن تھا وہ وہیں کا وہیں موجود ہے، تو میں اس ڈیزائن کو منتخب کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کے بٹن سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے جو آرٹ بورڈ کا وہ ایریا ختم ہو چکا ہے جو کہ سفید رنگ ہونا چاہیے تھا۔ اب میں دوبارہ مینیو میں جا کر ری ارینج آرٹ بورڈ کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے اس سے یہ جو آرٹ بورڈ کی خالی جگہ تھی اس کی جگہ پچھلے 3 کو لے آیا اور ارینج کر دی ہمارے لیے اس نے۔ اب اگر میں نے ایک نیا آرٹ بورڈ نیا آرٹ بورڈ بنانا ہے تو میں کیا کروں گا کہ لیٹ سے آرٹ بورڈ 4 کے بعد میں نے ایک نیا آرٹ بورڈ بنانا ہے، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا آئیکن ہے جس میں جمع کا نشان ہے، اس کے اوپر ماؤس دے جائے تو نیو آرٹ بورڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس پر میں دباؤں گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس چوتھے آرٹ بورڈ کی دائیں جانب ایک آرٹ بورڈ بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر میں آرٹ بورڈ 5 کو منتخب کرتا ہوں اور ایک نیا آرٹ بورڈ یہاں پر لگاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک اور آرٹ بورڈ آ چکا ہے، لیکن یہ 5 کے بعد نہیں ہے، 6 کے بعد ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو دوبارہ جا کر ری ارینج کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں تو اب ہم دیکھیں گے اس نے ترتیب کے ساتھ 4 کے بعد آرٹ بورڈ 5 کے بعد آرٹ بورڈ لگا دیا، لیکن اب یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو کنٹرول زیڈ سے ایکشن ریڈو کرتا ہوں۔ اب اگر میں یہاں مینیو میں جا کر آرٹ بورڈ ٹول جس کی شارٹ کٹ کی شفٹ 2 ہے کو منتخب کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم اب اس کا لے آؤٹ بدل چکا ہے، یہاں پر اپنے لے جو ہے آرٹ بورڈ بنا سکتے ہیں۔ اب اگر میں ماؤس کے ساتھ ڈریگ کرتے ہوئے کسی اور سائز کا لے آؤٹ آرٹ بورڈ بناتا ہوں تو میں بآسانی یہاں سے بنا سکتا ہوں۔ جیسے میں نے یہاں پہ آرٹ بورڈ بنا لیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ریکٹینگل بنائی جائے، اور یہاں پر اس کے اوپر کچھ پراپرٹیز آ چکی ہے جس پہ پورٹریٹ اور اس کو لینڈسکیپ میں کر سکتا ہوں، اور اس کا آرٹ بورڈ نام بھی آ چکا ہے نمبر 18۔ اور جیسے ہی میں اس کو سلیکشن ٹول کو منتخب کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آرٹ بورڈ ٹول کی جو پراپرٹیز وہ ہٹ چکی ہے، لیکن یہ 3 کے بعد یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم نے دوبارہ جا کر یہ ارینج آل آرٹ بورڈ پہ جانا ہے اور اوکے کرنا ہے تو اب یہ 6 کے بعد نیچے اپنی جو پوزیشن ہے اس پر آ چکا ہے۔ اب اگر ہم نے ایگزسٹنگ آرٹ بورڈ کی کچھ پراپرٹیز دیکھنی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ یہاں پہ آرٹ بورڈ ہے کوئی بھی اور اس کا میں نے لے آؤٹ بدلنا ہے، اس کی لیے میں مینیوز میں جا کر آرٹ بورڈ آپشن میں جاؤں گا، اور مثال کے طور پہ میں نے نمبر 5 کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے، تو مینیوز آپشن میں جاؤں گا، آرٹ بورڈ کے آپشن میں جا کر یہاں پر اورینٹیشن میں جا کر اورینٹیشن کہتے ہیں رخ کو، اس کو لینڈسکیپ یا پورٹریٹ کرنا ہے، پورٹریٹ کھڑی کو کہتے ہیں، لینڈسکیپلٹی کو آپ کہتے ہیں، اور اوکے کروں گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے آرٹ بورڈ کو بدل دیا جس کی ارد گرد میں کالے رنگ کا بارڈر آ چکا ہے، لیکن یہ ریفریش نہیں ہوا، تو اس کے لیے دوبارہ ری ارینج میں جائیں گے اور اس کو اوکے کریں گے تو یہ اس کے مطابق ارینج کر دے گا۔ اب اس کے اندر جو موجود ڈیزائن تھا اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس آرٹ بورڈ کے مطابق ڈھا دیتے ہیں۔ اب میں اپنے ایکشن کو دوبارہ انڈو کرنے لگوں کنٹرول زیڈ کی مدد سے، تاکہ میرے لیے وہ دوبارہ آرٹ بورڈ جو 6 آرٹ بورڈ تھے وہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ اس طرح ہم نے یہ ابھی تک جانا ہے کہ آرٹ بورڈ بنانے، ان کو ڈیلیٹ کرنا، ان کے مختلف آپشن کو استعمال کرنا۔ اب اگر میں چاہ رہا ہوں کہ جو آرٹ بورڈ ہے میرے پاس ان کی جو ہے ترتیب وہ بدل جائے تو مینیو میں جا کر ری ارینج آرٹ بورڈ میں جاؤں گا، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لے آؤٹ آ رہے ہیں، 4 طرح کے لے آؤٹ ہے۔ پہلے لے آؤٹ میں کہتا ہے ماؤس اوپر لے جائیں تو گریڈ بائی رو، گریڈ کہتے ہیں کہ آپ کے دائیں ہاریزونٹلی ورٹیکلی عمودی اور افقی طور پر
کوئی شاید جا رہی ہو. تو اب یہاں پر اگر میں اس کے کالم بڑھا دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی رو اور جو کالم ہے وہ نمبر اب 5 تک جا چکی ہے. اور اگر میں اسی طرح دوسرے آپشن میں جا کے لے آؤٹ پہ اب یہاں پر لے آؤٹ میں منتخب کرتا ہوں گریڈ بائی کالم. تو کالم کہتے ہیں اگر آپ نے مائکروسافٹ ایکسل سے واقف ہو تو اس میں کالمز آ رہی ہوتی ہیں. تو اوکے کرتا ہوں تو اس کا لے آؤٹ دیکھیں بدل چکا ہے، 1 2 3 اس کی روز بن چکی ہے. اسی طرح میں ری ارینج میں جا کر اگلے لے آؤٹ کو منتخب کرتا ہوں ارینج بائی رو اور اوکے کرتا ہوں تو یہ ایک رو کے اندر سارا ہمارے آرٹ بورڈ آ چکے ہیں. اور اسی طرح ہم سارے جو ہے لے آؤٹ کو ایک کالم میں بھی لے کر آ سکتے ہیں. تو میں سارے ایکشن کو انڈو کرتا ہوں تاکہ اپنی جگہ پر ہمارا ڈیزائن واپس آ جائے. اس طرح آج کے سبق میں ہم نے آرٹ بورڈ کو تفصیلی دیکھا اور اس کے اندر استعمال ہونے والے مختلف ٹولز یعنی ہتھیاروں کو تفصیلی دیکھا.